میں آپ کے لیے کرتا ہوں. آج بھی میں اسپتال میں تھا تو ڈاکٹر صاحبان نے کوئی نیا انجیکشن ایجاد ہوا ہے، تجویز کیا تھا کہ آپ آئیں تو پھر آپ کو وہ انجیکشن ہم لگائیں گے. بہرحال ان کی بڑی مہربانی انجیکشن لگا، لیکن انجیکشن لگانا بھی تو امتحان ہے نا، ہڈی میں لگانا پڑتا ہے. بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے بڑا اچھا کیا کہ موضعی طور پر انہوں نے اس جگہ کو سن کر دیا تاکہ مجھے درد نہ ہو، تو اس لیے مجھے زیادہ تو محسوس نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آخر انسان تھا. تو وہاں پھر میرے 3 بج گئے. اب واپس آ گئے، کہاں روٹی کھاؤں، کیسے آرام کروں، پھر تیاری کر کے حرم کیسے پہنچوں. اللہ نے پہنچا دیا، ورنہ میری تو طاقت نہیں. انہوں نے کہا بھی کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ریسٹ کریں، ہماری ریسٹ تو یہی پڑھنے پڑھا، اور کوئی خوشی تو ہے نہیں. اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، وہ بیچاری 10 سال سے صاحب فراش ہے. بچے الحمدللہ جوان ہو گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہیں. تو اس لیے اب تو یعنی 5 کمرے کے شعبے میں میں اکیلا ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہوں. اگر موت بھی آ جائے کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. بس الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے اس کا. ہم اس قابل کہاں تھے؟ ہم تو اس دیہات میں رہنے والے تھے جہاں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھا، نہ پنکھا تھا. وہ باہر پانی پرکاؤ چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں ڈال لیتے تھے، اور کوئی آدمی مہربانی کر کے پنکھا جلتا رہتا تھا، ورنہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھی. یہ کتنا بڑا شکر ہے کہ اب صرف ہم نہیں، ہمارے نوکر بھی ایئر کنڈیشن چلا کے سوتے ہیں. صلح حدیبیہ سے اگر احرام باندھ گئے ٹھیک ہے، وہ بھی حرم کے باہر ہے، باندھ سکتے ہیں. مسجد عائشہ سے بھی تو اسی لیے باندھتے ہیں کہ حرم کے باہر ہے. بچے ماں باپ کے نام فرمان ہوں تو ماں باپ ان کو گھر سے نکال سکتے ہیں. بھئی گھر سے نکالو گے تو اور باغی ہو جائیں گے، تجربہ کرو. کہتے وہ ماں باپ کو مارتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بچے، ان کے بچے بھی ان کو اسی طرح ٹھکائی کریں گے. فکر نہ کرو، صبر کرو. بچوں کی شادی ہوئی ہے تو ان کو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بیوی کے ساتھ زندگی گزارو. ہمیں کیوں آگے گالیاں دیتے ہو؟